بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز دوستو، آج ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہوں گا۔ ہر کیس کا یعنی فوجداری کیس کا کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے فیصلہ ہونا ہوتا ہے، آخر پہ جب ایویڈنس وغیرہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو پارٹی جس پارٹی کے حق میں ہوتا ہے یا ملزم کو سزا ہوتی ہے تو وہ اپیل میں چلا جاتا ہے۔ اگر ملزم کو بری کر دیا جاتا ہے تو دوسری پارٹی جو کمپلیننٹ پارٹی ہوتی ہے یا پراسیکیوشن اپیل میں چلی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک پارٹی کے خیال میں اس کیس میں سے ضروری ایویڈنس مس ہو گئی ہے جس کا کیس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور اس کے بغیر کیس کا منصفانہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں اپیل کے دوران ایپلیٹ کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کی درخواست پر فیصلہ کرے اور ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی اجازت دے دے، ایڈیشنل ایویڈنس کی۔ وہ اپیل سٹیج پہ 391 ضابطہ فوجداری کی دفعہ 391 کے تحت کوئی بھی پارٹی پراسیکیوشن یا ملزم پارٹی جو ہے اپیل سٹیج پہ کورٹ کو ایک درخواست موو کر سکتی ہے جس میں پراپر ریزننگ ہونی چاہیے کہ کس وجہ سے وہ ایویڈنس نہیں آ سکی اور وہ کس حد تک کیس کے منصفانہ فیصلے کے لیے ضروری ہے اور اس کا کیس سے کیا تعلق ہے۔ وہ ساری چیزیں بیان کر کے کورٹ کو اپلیکیشن دے گی۔ کورٹ دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد اس پہ ایک پراپر اسپیکنگ آرڈر پاس کرے گی اور اس میں ٹرائل کورٹ کو یہ اختیار ہے وہ خود بھی وہ ایویڈنس ریکارڈ کر سکتی ہے یا میجسٹریٹ کے پاس بھیج دے یا ٹرائل کورٹ جو بنتی ہے اس کے پاس بھیج دے۔ یہ ایپلیٹ کورٹ کو اختیار ہے کہ اس ضابطہ فوجداری کی اس دفعہ کے تحت جو درخواست آئی ہو کسی سائٹ سے بھی اس پہ ایک پراپر ریزننگ والا آرڈر پاس کرے جس میں یہ لکھا جائے گا یا کورٹ کی طرف سے یہ آبزرو کیا جائے گا کہ یہ جو درخواست ہے اس میں جو شہادت مینشن کی گئی ہے وہ کیس کے منصفانہ فیصلے کے لیے اور بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر اس کیس کا یا اپیل کا جائز اور منصفانہ فیصلہ غیر متصب اور منصفانہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت میں کورٹ آرڈر پاس کر کے خود بھی ایویڈنس لکھ سکتی ہے یا نیچے بھیج سکتی ہے۔ شکریہ۔